ایک تاجر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں فریاد لے کر حاضر ہوا۔ فریادی نے کہا کہ اے سلطان المعظم، میں نے 2000 بند تھیلی میں امانت کے طور پر آپ کے قاضی کو دیے تھے اور کہا تھا کہ تم اسے اپنے پاس رکھو، میں سفر سے واپس آ کر لے لوں گا۔ قاضی نے تھیلی لے لی اور میں سفر پر چلا گیا۔ سفر کے دوران ہمارے قافلے پر ڈاکہ پڑا جس میں میرا باقی بچا ہوا سامان بھی لوٹ لیا گیا۔ اب میں آپ کے قاضی سے تھیلی واپس لایا ہوں، مگر یہ دیکھیے اس میں اشرفیوں کے بجائے پیسے بھرے ہوئے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ نے قاضی سے اس کی شکایت نہیں کی؟ تاجر نے جواب دیا کہ جہاں پناہ میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بند تھیلی دی تھی، میں نے بند تھیلی واپس کر دی ہے۔ علاوہ ازیں تم نے اپنی تھیلی خود ہی شناخت کی اور کہا تھا کہ میری تھیلی یہی ہے اور ٹھیک حالت میں ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ کیا تھیلی ٹھیک حالت میں تھی؟ تاجر نے کہا کہ ہاں جہاں پناہ، تھیلی بالکل ٹھیک حالت میں تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، اچھا تم جاؤ، میں کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ تاجر کے جانے کے بعد سلطان نے تھیلی کا بغور جائزہ لیا، وہ کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ پھر بھی سلطان اس نتیجے پر پہنچا کہ تھیلی پھاڑی گئی ہے اور اس سے اشرفیان نکال کر پیسے بھرے گئے ہیں اور پھر اسے فوراً رفو کر دیا گیا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ شہر میں ایسا کون سا رفوگر ہے جو رفو کر دے اور اصل اور نقل میں فرق ظاہر نہ ہو۔ سلطان جب تھیلی کے معاملے پر غور کر رہا تھا تو اس وقت سلطان ایک مسند زر نگاہ پر بیٹھا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے سلطان نے چھری نکالی اور مسند کو چیر دیا اور 3 دن کے لیے شکار پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد فراش سلطان کے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا تو مسند خاص پھٹی ہوئی ہے۔ فراش نے داروغہ کو اطلاع دے دی۔ محل کے تمام ملازمین جمع ہو گئے۔ اس وقت فراش خوف سے کانپ رہا تھا۔ آخر ایک بزرگ نے کہا کہ اے دوست، تم ڈرو مت، تم ابھی احمد رفوگر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اس مسند کو اس طرح سے رفو کر کے دے گا کہ اگر سلطان اسے 100 مرتبہ بھی دیکھے تو شناخت نہیں کر سکے گا۔ فراش نے مسند اٹھائی اور رفوگر کے پاس پہنچ گیا۔ احمد رفوگر نے کہا کہ اس کی اجرت 2 اشرفیاں ہوں کی۔ فراش نے کہا کہ 4 اشرفیاں حاضر ہیں، مگر 3 دن سے پہلے رفو کر دو تاکہ سلطان کے آنے سے پہلے مسند پر بچھا دی جائے، اور یہ سمجھ لو کہ یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر سلطان نے اس کا عیب پہچان لیا تو میری سزا موت ہوگی۔ احمد رفوگر نے کہا کہ توبہ کرو اے دوست، اگر سلطان نے پہچان لیا تو میرے ہاتھ کٹوا دینا۔ احمد رفوگر نے 2 دن میں مسند رفو کر دی اور اس طرح سے مسند کو رفو کیا کہ مسند ایک جان ہو گئی۔ فراش نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پہلے کہ سلطان واپس آتا اس مسند کو پورے آب و تاب کے ساتھ مسند پر بچھا دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ شکار سے واپس آئے تو سلطان نے کئی مرتبہ پھٹی ہوئی جگہ کو پہچاننے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فراش کو آواز دی، فراش جہاں پناہ میں حاضر ہوں۔ سلطان نے کہا کہ یہ مسند پھٹی ہوئی تھی۔ فراش نے کہا کہ حضور بالکل نہیں۔ سلطان نے کہا کہ کذاب، میں نے خود اسے چھری سے پھاڑا تھا۔ فراش ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ سلطان نے کہا ڈرو مت، صرف اس رفوگر کو بلاؤ جس نے اسے رفو کیا ہے۔ سلطان کے حکم پر احمد رفوگر کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ مسند تم نے رفو کی ہے؟ احمد رفوگر نے جواب دیا جی حضور، اسی خادم نے رفو کی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ شاباش، تم تو بڑے باکمال رفوگر ہو۔ احمد رفوگر نے کہا حضور کا اقبال بلند ہو۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ تھیلی دیکھو، یہ بھی تم نے رفو کی؟ احمد رفوگر نے کہا جی حضور، یہ بھی میں نے کی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا کہ اسے کس نے رفو کرایا تھا؟ احمد رفوگر نے کہا کہ حضور کے قاضی صاحب نے اسے رفو کروایا تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ قاضی کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب قاضی دربار میں حاضر ہوا تو سلطان نے قاضی سے کہا او ظالم، تیرے بال سفید ہیں، میں نے اس شہر کی قضا تیرے سپرد کی تھی اور تجھے مخلوق خدا کے جان و مال کا محافظ بنایا تھا۔ کیا میرے اعتماد کا یہی نتیجہ ہے کہ محافظ و امین کہلائے اور لوگوں کے مال میں خیانت کرے؟ قاضی نے کہا جہاں پناہ میں خیانت کے الزام سے پاک ہوں،
میں نے سلطان کے اعتماد کو کبھی مجروح نہیں کیا، میرے مخالفین نے میرے خلاف غلط بیانی کی ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے اس تھیلی میں اشرفیوں کی بجائے پیسے بھر دیے اور پھر امانت دار کو دھتکار دیا۔ قاضی کہنے لگا، جہاں پناہ، میں ابھی اس تھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سلطان نے حکم دیا کہ تاجر اور رفوگر دونوں کو حاضر کیا جائے۔ سلطان کے حکم پر دونوں کو حاضر کر دیا گیا۔ اب قاضی عرق ندامت میں غرق تھا، وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ اس نے کئی دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بددیانت کو پکڑ لو۔ اس آواز کے ساتھ ہی قاضی زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسی وقت 2000 مہریں لگائی گئیں اور تاجر کے حوالے کر دی گئی۔ جب قاضی دربار سے نکل رہا تھا تو اس کا چہرہ سیاہ تھا اور اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور اس کے اعضاء کانپ رہے تھے۔ تمام لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور لعنت برسا رہے تھے۔ قاضی بڑی مشکل سے اپنے گھر داخل ہوا اور بستر پر لیٹ گیا۔ رات کو اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ قاضی کچھ کھا پی لے مگر پانی کا ایک قطرہ بھی قاضی کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ جب صبح گھر والے بیدار ہوئے تو قاضی اپنے بستر پر اپنی زندگی کی بازی ہی ہار چکا تھا۔ دوستو، اس حقیقی اور تاریخی کہانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کر لیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔